السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 57 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل کی آیت میں پڑھ لیے تھے ہم، جو اللہ کی آیتوں کو اور نبی کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ آگ میں جلاتے ہیں۔ جب ان کی جلد جل جاتی ہے تو پھر نئی جلد دیتے ہیں اور کہتے ہیں چکو مزہ۔ کس چیز کا؟ نبی کے انکار کیے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیے تھے، اب مزہ چکو بول رہے ہیں۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بندے ڈر نہ جائے، تو فوراً جنت کی بات لے آتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھنا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو فوراً جنت کی بات اللہ تبارک تعالیٰ لے آتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے میرا بندہ ڈر نہ جائے، اس لیے فوراً جنت کی بات لے کر آئے ہیں آج کی آیت میں۔ اب ترجمہ کرتی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، الذین یہ اسم موصولہ ہے، جمع کی بات ہے اور یہ جملے کو جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو، آمنو حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، آمنو جمع کا صیغہ ہے کہ تم ایمان لائے ہو، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لا کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کرو نیک، وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ ایمان لانا کمال کی بات نہیں ہے، عمل صالح کرنا کمال کی بات ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں سندخلہم، تو ہم جلد داخل کر دیں گے انہیں جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوگی اس کے نیچے سے نہریں۔ نہر ایک نہر کو کہتے ہیں، انہار جمع نہروں کو کہتے ہیں، تو اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت میں، یہ ہا ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے، ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جلد جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو جب جنات، تو جنات یعنی بہت سارے باغات، تو جنت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے
دماغ میں یا ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایک باغ ہوگا. نہیں، جنت کے باغ جیسا کوئی دنیا میں باغ نہیں ہے. جنت کے باغ بالکل الگ ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو. کیوں؟ کیونکہ جنت فردوس میں 4 نہریں ہیں. ہم کو نہروں کے بارے میں بھی پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ جس چیز کی ہم کو معلومات ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کی تم جستجو کرتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں. تو ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنت فردوس میں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی، ایک پانی کی، اور ایک شہد کی، اور ایک شراب کی جس کو پینے سے نشہ نہیں آئے گا. تو یہ 4 نہریں ہیں جنت فردوس میں. تو جلد ہی تمہیں باغات میں ڈال دیں گے. اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی تمہیں چین سکون دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ. دنیا میں بھی چین سکون دیں گے اور نیک عمل کرنے کی صلاحیت دیں گے. یہ ہے اللہ کی طرف سے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں تک ہو گئی میری آیت. اب آگے کا ترجمہ کر رہی ہوں. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ہا ضمیر کدھر جا رہی؟ جنت کی طرف. اس میں کیا ہے؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوگی. نہ ان کو کسی بشر نے چھوا ہوگا اور وہ پاک رہے گی. تو پاکیزہ بیویاں رہے گی. تو جب بھی بیویاں رہے گی مردوں کے لیے تو عورت کے دل میں خیال آتا ہے نا. تو ہم بھی خیال آیا تو ہم بھی پوچھ لیے تھے. تو ہم کو بتایا گیا، ہماری آپا نے بتائے کہ مرد کو حوریں ملے گی جنت میں. تو عورت پوچھنے لگی نا کہ ہم کو کیا ملے گی، یعنی بیوی کو کیا ملے گی. تو وہاں پر بتایا گیا درس میں، قرآن کے درس میں بتایا گیا کہ تم بیوی کیا ہوگی؟ حوروں کی سردار ہوگی. تو کوئی شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو سردار، حوروں کی سردار کے پاس جائے گا یا حور کے پاس. اتنا یاد رکھ لیجیے. تو اللہ نے مرد کو پاکیزہ بیویاں دی ہے اور عورت کو ان حوروں کا سردار بنایا ہے. پاکیزہ حوریں دی ہے مرد کو، اور عورت کو، جس کی وہ عورت ہے، وہ عورت کو اس کا سردار بنایا گیا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کا. تو پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے ان کو. بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم داخل کریں گے ان لوگوں کو. جو کون ہے؟ وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے. ان کو ہم داخل کریں گے. ذلًا، ذلیلا یعنی ذلہ یعنی سایہ، اور ذلیلا یعنی گھنا سایہ. تو جنت میں گھنے سائے ہوں گے. ایک درخت کے نیچے سے گھوڑا سوار بھی کئی سال تک مسافت کرے گا تب بھی جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے درخت رہیں گے جنت میں. تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ ہم دیں گے جنت میں گھنا سایہ دیں گے ان کو. جہنم میں بھی سایہ ہے لیکن دھوئیں کا سایہ ہے. دھوئیں میں اگر ہم کھڑے رہیں گے تو کیسے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، آگ جلتی ہے اور عجیب لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے. تو جہنم میں دھوئیں کا سایہ ہے لیکن جنت میں کیا ہے؟ گھنا سایہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت کی نہریں اور جنت کا گھنا سایہ نصیب کرے. جنت کے نہروں کو اور آب کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.